کل پنڈی کی ATC میں ایک درخواست جاتی ہے جس میں 4 سابق فوجی جرنیل وہ یہ پلی لیتے ہیں کہ جی ہم عمران خان صاحب کے پرانے رفقا ہیں اور ہم مختلف قومی اور بین الاقوامی ایشوز کے اوپر عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا ذاتی حیثیت میں جا کے ملنا چاہ رہے ہیں اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے، یا یہ اس وقت جب کہ تمام بیک ڈور آپشنز تقریباً ہالٹ ہو گئے یا اس میں سے کچھ کشید نہیں کیا جا سکا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان سے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، یہ عمران خان صاحب سے مل کے ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کن حالات میں ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا تعلقات کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک جائیں۔ السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر میں خوش آمدید۔ میں آپ کے ساتھ اجمل جامی تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب۔ پاکستان انڈیا جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اس خطے کے اوپر، بالخصوص نریندر مودی اور ان کی سرکار کی جانب سے جو وار مونگرنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے جو ڈیسیژنس انہوں نے لیے پاکستان کے خلاف، پاکستان نے بھی جواب دیا ہے، تو یہ خطہ کیا جنگ سے بچ پائے گا اور پاکستان کو مودی کے اس وار مونگرنگ کے جواب میں مزید کیا کرنا چاہیے، پولیٹیکلی بھی انٹرنیشنلی بھی؟ اس میں PTI اور عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں، ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ عام سوال ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہے ہیں۔ کیا پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے؟ اس آئسولیشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ انٹرنیشنلی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسرا، اس ساری صورتحال کے بیچ میں پولیٹیکلی جو پاکستان کے ہاں منظرنامہ ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کل پنڈی کی ATC میں ایک درخواست جاتی ہے جس میں 4 سابق فوجی جرنیل وہ یہ پلی لیتے ہیں کہ جی ہم عمران خان صاحب کے پرانے رفقا ہیں اور ہم مختلف قومی اور بین الاقوامی ایشوز کے اوپر عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ درخواست گئی ہے ATC کے جج کے سامنے، اس پہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ یہ جو درخواست ہے یہ اب ہی کیوں آئی، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ کیا یہ ایک ذاتی درخواست ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ نہرو کا منصوبہ جو تھا وہ حالیہ پاک انڈیا تنازع کے بعد یوں لگتا ہے کہ اب اس پہ کام رک گیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ حبیب صاحب، 4 جرنیل ہیں، میں نے ان کے اوپر کل تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد اکبر صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سکندر افضل صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق خان صاحب ہیں اور میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود برقی صاحب ہیں۔ ایڈوکیٹ ہیں احسن ایاز خان، ان کے توسط سے وہ ATC کے جج ہیں بڑے مشہور جی، امجد علی شاہ، 9 مئی والے المشہور، جی، ان کی خدمت میں درخواست ڈالی گئی ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس میں سے 2 سے 3 جرنیل صاحبان بشمول برقی صاحب وہ ہیں جو عمران خان صاحب کی کزنز لگتے ہیں، دور پار کے عزیزداری ہے، بالخصوص ان کی والدہ کے ریفرنس سے۔ اور زاہد صاحب جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مشرف دور میں تقریباً پرسونا نان گراٹا بھی تھے۔ ایک زمانے میں البتہ جب یہ UK تھے تو ان کو ایک خط کی ضرورت پڑ گئی تھی تو خان صاحب نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذاتی حیثیت میں ملنا ہے تو عدالت فیسیلیٹیٹ کرے۔ واٹ از یور ریڈنگ؟ یہ کیا ذاتی حیثیت میں جا کے ملنا چاہ رہے ہیں اپنی سیاسی وابستگی کی وجہ سے، یا یہ اس وقت جب کہ تمام بیک ڈور آپشنز تقریباً ہالٹ ہو گئے یا اس میں سے کچھ کشید نہیں کیا جا سکا تو یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جس کا میں نام نہیں لے سکتا؟ دیکھیے ہم نام لے لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں۔ ہم ایک مفروضہ یہ قائم کیا جا سکتا ہے نا کہ چونکہ ان کا پس منظر فوجی ہے تو لہٰذا یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہو سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب اگر ان کی یہ حیثیت مان لی جائے تو پھر انہیں اس تکلف میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے لیے تو ڈیالہ جیل کا دروازہ ویسے ہی کھل جاتا، وہ تو صبح 7 بجے بھی کھل جاتا ہے، 7 بجے بھی کھل جاتا ہے، وہ رات 7 بجے بھی کھل جاتا ہے، وہ آدھی رات کو بھی کھل جاتا ہے جب ضرورت پڑے تو ایسی اس کا مطلب ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے جوڑی جا سکے اور یہ سمجھا جا سکے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کوئی پیغام دیا ہے کہ یہ لے کے جائیں۔ اب ایک پوزیشن یہ ہے۔ دوسری پوزیشن یہ ہے کہ یہ عمران خان سے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، یہ عمران خان صاحب سے مل کے ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کن حالات میں ہیں، اور یہ ان کا یعنی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ عزیزداری بھی ہے تو ایک قریبی تعلق بھی ہوگا کوئی پرسنلی۔ بعض اوقات عزیزداری تو چاہے دور کی بھی ہو، تعلقات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، تعلق اس طرح کا بن جاتا ہے کہ وہ عزیزداری پہ حاوی آ جاتا ہے۔ تو اگر ان کا اس طرح کا تعلق ہے تو یہ تو بڑے آرام سے PTI کے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہتے، علی خان صاحب کو کہتے فہرست میں نام شامل کریں، تو اور ہو سکتا ہے اجازت اس فہرست کی وجہ سے مل جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک دوسرا راستہ ہو سکتا تھا۔ لیکن تیسرا راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے
یعنی تیسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، امکان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا تعلق، ایک جو تعلق ہوتا ہے سابقہ کا، جس طرح ہم مختلف ٹی وی چینلز میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری ریلیشننگ بھی ہوتی ہے، تو اپنے ادارے سے سابقہ ریلیشنز کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک جائیں. یعنی ان کی حیثیت نہ عزیزداری کی ہے نہ کچھ اور ہے، بس یہ کنسرنڈ سٹیزن ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جائیں اور عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور جب عمران خان صاحب بتائیں انہیں تو وہ پھر کاغذ پہ لکھ کے لے آئیں اور کسی دوسرے کو بتا دیں. تو اب یہ 3 امکانات ہو سکتے ہیں کہ اب، لیکن مجھے جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہ ان میں سے یہ بڑے معزز لوگ ہیں، بڑے اچھے عہدوں پہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی یہ حیثیت نہیں ہے اس وقت کہ یہ بیچ بچاؤ کرا سکیں یا معاملات کو درست کر سکیں. یہ ان کے لیے شاید یہ کام جو ہے یہ ضرورت سے بڑا ہے، لیکن ایک کنسرنڈ سٹیزن کی حیثیت میں اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو بڑا ویلکمنگ ہے کہ ہر آدمی کو جو کنسرنڈ ہے اسے چاہیے کہ وہ جو تمام فریق ہیں اس مسئلے کے، ان سے مل کے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرے اگر وہ مل سکتا ہے. میرے 2 سینٹس بھی ہیں اس میں. ایک، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ امجد علی شاہ صاحب اجازت دیتے ہیں. اگر تو امجد علی شاہ صاحب انہیں بالخصوص اجازت لے کے دیتے ہیں تو میں اس ملاقات کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤں گا. میں اس میں سے ان بٹوین دی لائنز بہت کچھ پڑھنے پر مجبور ہوں گا. دوسری بات، جو آپ نے 3 آپشنز دی، میں تیسری آپشن کا انتخاب کر رہا ہوں. کنسرنڈ. میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ایفیلیشن رہی ہے اور چونکہ ادھر بھی رفاقت داری رہی ہے، عزیز و اقارب بھی ہیں ایک دوسرے کے، اور اس کے یعنی اگر یہ کہا جائے بحیثیت مجموعی کہ یہ چاروں کا سیٹ جو ہے وہ پرو عمران خیالات کا حامل رہا ہے اور ہے بھی، تو اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سیلف انیشیٹو ہے جو یہ سوچ کے لیا گیا کہ اچھا سابقہ ایفیلیشن تو فوج سے تھی، سیاسی ایفیلیشن اس سے تھی، ایک ڈیڈ لاک سی کیفیت ہے، کیونکہ سابقہ جو جرنیل ہوتے ہیں، یہ سابقہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، یہ بے چین روحیں ہوتی ہیں. ہاں، یعنی یہ کوئی نہ کوئی فارمولا گھڑتے رہتے ہیں. ویسے میرا تو موجودہ کے بارے میں بھی یہی لیکن ان کے اندر سر ایک فارمولا گھڑنے کی صلاحیت ہر وقت موجود ہوتی ہے، کیونکہ گولف کھیلنی ہے، چائے کافی پینی ہے، سگار پینے ہیں، کتابیں پڑھنی ہیں، ٹورزم کرنی ہے، تو اس بیچ ان کا دماغ بڑا بےتاب سا رہتا ہے کہ ہم کچھ کر گزریں، میں ہوتا تو میں یوں کرتا. تو یہ اس کا شاخسانہ لگتا ہے کہ ہم جا کے ملتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک فارمولا ڈیوائس کی ہے. یہ اصل میں فارمولا ڈیوائس کرنے کی ایک ایفرٹ معلوم ہوتی ہے، جو کہ یہ کسی حد تک اڈیالہ بیٹھے شخص کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے، باہر آ کہیں گے جی لو جی اسیہ کام کیتا جڑا کوئی نہیں سی کر رہا. امان اللہ مرحوم کا ایک ڈرامہ ہے، اسٹیج ڈرامہ، اس میں وہ ایک محلے میں رہتے ہیں. تہاڈی پٹو صاحب والی جڑی جگت ہے سی نا وہ وائرل ہوئی پئی چون چلے جہاز والی. ہن امان اللہ سناؤ. وہ امان اللہ صاحب ایک عام سے محلے میں رہتے ہیں، ایک عام سے شہری ہیں. تو کچھ لوگ، پولیس آتی ہے اس محلے میں، کچھ لوگوں کو پکڑ لیتی ہے اور انہیں بھی پکڑ کے ساتھ لے جاتی. تو جب پولیس والے کسی ملزم کو مارنے لگتے ہیں تو امان اللہ صاحب، جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جو باقاعدہ ایک اپنی حیت سے ایک ملازم اور ایک گھریلو ملازم ٹائپ چیز لگ رہے ہیں، وہ ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے منہ جاڑ دے. ایس ایچ او امان اللہ کو پکڑ لیتا ہے کہ تیری ایسی کی تیسی. دیکھیے، بعض اوقات حیثیت بڑی ضروری ہوتی ہے. ہاں، کہ بات کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، کسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے. اچھے آئیڈیاز آپ کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، میرے پاس بھی ہو سکتے ہیں. شاید آپ کہیں بھی جائیں پاکستان کے اندر، بہت سارے لوگ اچھے اچھے آئیڈیاز لیے پھر رہے ہیں، لیکن یہ سیاست ہے. سیاست میں حیثیت بڑی معنی رکھتی ہے کہ آپ کس حیثیت میں جا رہے ہیں. کنسرنڈ سٹیزن جو ہے وہ کوئی ایسی حیثیت نہیں جو معاملے کو آگے بڑھا. اور آپ کو یاد ہوگا اس ریسنٹ پاس میں جو ریٹائرڈ بالخصوص فوجی حضرات تھے جن کے خاص سیاسی زاویہ نگاہ تھا، وہ سب شانتی سے بٹھا دیے گئے ہوئے ہیں یا بیٹھ گئے ہوئے ہیں. جن کا کچھ حیثیت تھی دس وے اور دیٹ وے، دے آر نو مور ایکٹیو ایز سچ. تو اس بیچ میں سے ان کا سامنے آنا مجھے لگتا ہے ذاتی خواہش ہے، فارمولا ڈیوائس کرنے کی ایک ایفرٹ ہے، دس وے اور دیٹ. اگر خلوص دل سے ہے تو اچھی بات. اچھا، اس میں میں نے پھر چیک کیا کہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے.
تو پی ٹی آئی کچھ ذمہ داروں سے بات بھی ہوئی کہ جناب یہ لوگ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم رفقا ہیں ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہم ان کی رفاقت کے بارے میں جانتے ہیں۔ عین ممکن یہ ہے کہ جو لوگ ابھی عہدیدار ہیں وہ ان کو واقعتاً نہ جانتے ہوں، یا دوسری بات ان کے نزدیک رفاقت ہے ہی نہیں، میرے نزدیک تو ہے ان کی۔ دیکھیے ایک رفاقت ہے ذاتی سطح کی، مطلب وہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو زمان پارک میں رہتے ہوں گے، جو پرانے جانتے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک دن اعتزاز احسن صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اعتزاز احسن وہ اور عمران خان بڑے بے تکلف دوست تھے، اور جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تو ایک دن میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ اعتزاز احسن صاحب بھی تشریف، جی میں بھی وہیں تھا، آپ بھی تھے، اور بلکہ لطیفہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو چائے پوچھی گئی تھی تو وہ اعتزاز ایک کپ جی وہ اعتزاز صاحب۔ اعتزاز صاحب تھے، اور آپ نے ان دونوں کی بے تکلفی بھی دیکھی وہاں پہ کہ عمران خان صاحب اعتزاز اور اعتزاز عمران خان صاحب کو تم اور جی خان صاحب نے ایسے ٹانگ سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ کیونکہ فریکچر تھا، وہ گولی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے ساتھ والی نشست پہ انہیں بٹھایا اور اعتزاز کیسے ہو تم، نے کہا تو عمران تم اب کیسے۔ رفاقت کی ایک سچویشن یہ ہے، لیکن دونوں کے خیالات اور دونوں کی سیاست ایک دوسرے سے مکمل طور پر بالکل الگ ہے۔ مختلف ہے۔ تو اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جیسے گولڈی صاحب بالکل ان کی رفاقت رہی ہے عمران خان صاحب سے، لیکن وہ ذاتی نوعیت کی ہے۔ چلے میرے خیال سے امجد علی شاہ صاحب تک موقوف کر دیتے ہیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر اس کو سنجیدگی سے دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ اجازت نہیں دیتے، جس کے امکانات جو پنڈی ATC کور کرنے والے صحافی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امجد علی شاہ صاحب ہیں۔ دیکھیے ایک تو اگر پاکستان کے اندر عدالتوں کے احکامات کی کوئی حیثیت ہوتی یا باقی رہ گئی ہوتی تو علیمہ خان پچھلے 1.5 مہینے سے اس طرح سڑکوں پہ اپنے بھائی سے ملاقات آج سلمان اکمل صاحب کے پریشان ہو رہی تبسس انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے ویسے ایک۔ جی، تو عدالتوں کے احکامات جو ہے ان کی کوئی حیثیت رہنے دی ہے سسٹم نے؟ یہ بڑی ڈائلم ہے۔ تو اگر یہ شاہ صاحب جو ہیں آرڈر جاری کر بھی دیتے ہیں، ان سے پہلے 3 ججوں نے آرڈر جاری کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سر اس کے تحت تو ملاقات امجد علی شاہ صاحب ہیں۔ تو دیکھیے امجد علی شاہ صاحب دیکھیں جو ملاقاتیں ہونی ہیں نا وہ عدالتی حکم سے نہیں ہونی، وہ اشارہ ابرو سے ہونی۔ چلیے ملاقات سے مجھے یاد آ گیا سر کہ یہ وہاں پہ انڈیا میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد جو پاکستان کے خلاف وار مونگرنگ زہر اگل رہے ہیں، جنرل بخشی کے چہرے سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے شعلے برس رہے ہیں، بلکہ ان کے منہ سے تھوک اور جھاگ بہہ رہی ہے، میجر گورو آریہ ہو اور ارناب گوسوامی ہو، وہ تو مجبور کریں اپنی سرکار کو کچھ میز لیں، سٹرائک کریں، جی نست و نابود کر دیں۔ پاکستان نے بھی جواب دیا جو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ انڈیا میں اس کے پیرالل ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے جہاں پہ امیت شاہ بھی اور دیگر تمام بیٹھے ہیں، راہل گاندھی بھی ہیں، عام آدمی پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی موٹی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے گرل کیا ہے امیت شاہ اور اپنی حکومت کو کہ یہ سیکیورٹی لیبس ہیں، کسی اور پر انگلی تو اٹھانا بات کی بات ہے، پہلے انٹرنل جو لیبس ہیں گرل کیا، ایک لمبی چوڑا سیشن وہاں ہوا، کسی نے کسی کو نہیں روکا آنے سے، تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود ہیں۔ اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم APC کیوں نہیں بلاتے اور اس APC میں PTI اور عمران خان کیوں نہیں جاتے، کیونکہ ہنگامی صورتحال ہے نا جی۔ پاکستان کے جو ہندوستان نے پہلگام واقعے کے بعد جتنے بھی انیشیٹو لیے ہیں اس میں میری رائے میں جو سب سے لیتھل ہے نا، جو سب سے خطرناک انیشیٹو ہے وہ یہ ہے آل پارٹیز کانفرنس۔ اس سے پیغام کیا گیا؟ اس سے پیغام پوری دنیا کو دیا گیا کہ ہم متحد ہیں۔ ہاں 1 2 جو انہوں نے اس آل پارٹیز کانفرنس کے لیے، آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے مودی حکومت نے اپنے تمام اگلے اقدامات کی لیے مینڈیٹ حاصل کر لیا، توثیق لے لی، توثیق۔ یہ انٹرنل جتنے بھی لے دے ہوئی اپنی جگہ، لیکن جو اعلامیہ ہے وہ یہی ہے۔ اعلامیہ میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں، بالکل۔ راہل گاندھی نے جو قائد حزب اختلاف ہے انہوں نے کہا ہماری ہر طرح کی سپورٹ ٹیررزم کے خلاف حکومت کے ساتھ، ہاں اس سے کوئی نہیں پیچھے ہٹا، اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ تو اب گویا آگے چلتے ہوئے وہ کوئی بھی اقدام جب کریں گے مودی تو ان کو پیچھے سے تنقید کا سامنا نہیں ہوگا، یہ پرابلم نہیں ہوگا کہ ان کی حکومت گر جائے گی، یہ پرابلم نہیں ہوگا کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا انہیں اس کی حمایت نہیں ہے، یا اس کی حمایت کریں۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو بھارت ہے، بھارت اتنا بڑا ملک ہے، اس کا جو اس طرف والا یعنی ہماری طرف والا حصہ ہے، ویسٹرن حصہ جسے آپ کہتے ہیں، نارتھ ویسٹرن حصہ، وہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن اور ہے، سیکیورٹی کے کنسرنز پاکستان کے بارے میں اور ہیں، یعنی UP سے لے کے آپ پنجاب تک یہاں پر ایک اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ذرا کچھ زیادہ پایا جاتا ہے، نمایاں ہے۔ لیکن جب آپ ساؤتھ والی سائڈ پہ نہیں، دے جاتے ہیں، ڈونٹ کیئر۔ اچھا آپ ساؤتھ والی سائڈ میں وہ جنگوں سے گریز کرنے کے قائل ہیں، لیکن آپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے ٹیررزم کے
خلاف ایک مینڈیٹ لے لیا ہے، اور وہ اس مینڈیٹ کی انتہا کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ صرف مودی جانتے ہیں۔ یہ سب سے لیتھل کام ہے جو ہوا ہے۔ اب اس کا جواب پاکستان کی طرف سے اتنا ہی لیتھل ہونا چاہیے۔ وہ تو یہ کیوں نہیں بلاتے APC؟ اب پاکستان کے اندر اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو، اور آل پارٹیز کانفرنس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان شامل نہ ہو۔ یہ اتنا نازک موقع ہے کہ اگر عمران خان کو آپ اڈیالہ جیل سے باہر نہیں لانا چاہتے تو آپ سب اڈیالہ جیل چلے جائیں اور وہاں جا کے ملیں۔ فار انسٹنس اگر APC کے لیے خان صاحب کو باہر لانا ہے، یہ اتنا کنسنسس ہو جاتا ہے، تو اس کا قانونی طریقہ کار کیا؟ اس کا قانونی طریقہ کار پے رول ہے، پیرول پہ آپ باہر لا سکتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے کسی قیدی کو کسی غمی خوشی کے لیے پیرول لایا پہ جا کر دیا سکتا ہے، جاتا تو ہے۔ آپ لے آئیں، انہیں لائیں اور ان سے بات چیت کریں۔ اور میرا خیال ہے آپ جاوید ذرا ہاشمی صاحب جب تصور جیل میں تھے جی تو پیرول پہ شاید کسی بچی وہ کی شادی اپنی وادی کے شادی پہ، سلسلے جی، میں بالکل پرویز لائی صاحب نے شاید کوئی کردار ادا کیا، تو مثالیں نواز ہیں، شریف صاحب کو ایک فوتگی پہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، وہ آ گئے تھے اپنے، مثالیں ہیں نا۔ جی مثالیں موجود ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ مثال کوئی ایسی نہیں۔ اچھا، دوسری بات، ان کی سزا معطل کی جا سکتی ہے، بڑے آرام سے معطل کی جا سکتی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں باہر لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیگلی۔ اور عمران خان صاحب پیرول پہ شاید اس کے لیے آ جائیں، ان کی سزا معطلی تو شاید وہ قبول نہ کریں۔ دوسری بات ہے، جب ایک دفعہ یہ ہو جائے، آپ ایک تصور کریں، ایک سچویشن تصور کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا یا ہونا چاہیے، میں صرف اس کا جواب جو ہوا ہے، آپ ایک جلسہ کراچی میں ہو، عمران خان صاحب اسے خطاب کریں کہ جناب بھارت نے ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم اس کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جلسہ اسی طرح کا ہو لاہور میں، پاکستان، تیسرا جلسہ پشاور، چوتھا کوئٹہ، اور عمران خان صاحب کو واپس جیل میں ڈال دیں۔ آپ یہ بتائیں اس کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ سر وہ ایک دوائی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیرائڈ، جی، اور اس اسٹیرائڈ کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مرنے والا ہوا ہوتا ہے، لاغر ہوا ہوتا ہے، اسٹیرائڈ لگتا ہے تو ہٹا کٹا ہو جاتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتا ہے، تگڑا اکھل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن یہ والا اسٹیرائڈ چاہیے۔ آپ دیکھیے اس وقت قوم کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کا جواب حکومت نے دے دیا، لیکن وہاں پہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس نے قوم کے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، یہاں پر بھی اس اتحاد کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ یہ دکھائیں گے دنیا کو اور بھارت کو تو دونوں طرف سے نرمی ہوگی۔ اچھا سر، میری اطلاع یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں، یعنی گنڈا پور صاحب کے توسط سے کچھ ایسی کوششوں کا آغاز تو ہوا، لیکن وہ اس حد تک ییلڈ ابھی تک نہیں ہو سکیں۔ اگر وہ کوششیں واقعی اس حد تک ہوتی تو گنڈا پور صاحب شاید ایک اہم اجلاس میں بھی پائے جاتے۔ اس کی دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی رازداری سے کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ کو بندے بتا دیتا ہوں، آپ انہیں اڈیالہ جیل بھیجیں، صبح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کس کو؟ وہ آپ اعتزاز حسن کو بھیجیں، آپ جاوید ہاشمی کو بلا لیں، ان لوگوں کو کہیں کہ جناب یہ مسئلہ جا کے عمران خان سے بات کریں، APC میں شریک ہونا ہے۔ کیس بعد میں دیکھیں گے۔ اس میں کون سی بات ہے؟ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی سمگلنگ ہونی ہے؟ جیل میں کوئی چیز لے کے جانی ہے، یہ جیل سے کوئی چیز باہر لے کے آنی؟ اچھا، یہ سوچ اس موجودہ جو سیٹ اپ ہے بالخصوص سیاسی، ان کے ذہنوں میں پائی جا رہی ہوگی؟ دیکھیے ان کی تو یہ جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے، یہ تو بیچارہ نہ اپنے، یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، خیر میں کیا وہ سخت محاورہ ہے، لیکن سمپل سی بات ہے، یہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل۔ میری اطلاع یہ ہے کہ سیٹ اپ میں کچھ شخصیات کی جانب سے یہ تجاویز اس طرح کی فلوٹ کی گئی ہیں، ان کی جو کیا کہتے ہیں اسے تائید یا توثیق، وہ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، جب بھی اس کی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ لا محالہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف مڑ جاتی ہے۔ دیکھیے اب یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پولیٹیشین کا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو، پاکستان کی بقا، اور پاکستان کا ایشو جتنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا میرے لیے سب کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں، اور ایک بات ذہن میں رکھیے، جو اب اقدامات ہونے ہیں بھارت کے خلاف، ہمیں ایک ایک اقدام کی حکمت بھی پتہ ہونی چاہیے۔ یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں آپ صرف آ کے باہر ایک تقریر کریں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا، نہیں، اس پہ میں آ رہا ہوں کہ ہم جنگ کو یہ بڑا سیریس بزنس ہے۔
اچھا یہ کوئی فریق اپنے یعنی ہمارے اندر پاکستان کے اندر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے تنہا لڑنی نہیں، اور یا اس کا تنہا نقصان. میں آپ کو 2 مثالیں یہ ہمارے ملک کا واقعہ ہے, آپ کے ملک کا ہے, پاکستان کے ہر شخص کا کنسرن ہے, لہٰذا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اسٹریٹجی کیا ہے, اس کے لیے ضروری اتحاد کیا ہے, انتظامات کیا ہیں, یہ ہمیں وے فارورڈ کیا ہے, آپ کا سفارتی پلان کیا ہے. وہ میں 2-4 آئیڈیاز ہیں ڈسکس آپ سے کرتا ہوں, لیکن سر مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانے دیں. اس جنگی صورتحال میں بغیر کسی ایسے ٹیکے کے اسٹیرائڈ کے میں نے ایسے اکثر پی ٹی اے کے چاہنے والے اکاؤنٹس کو فالو کیا اور دیکھا وہ سیاسی جو ان کا اختلاف رائے ہے یا ان کے شکوے شکایت انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے کھل کر بالکل انڈیا کو جواب دے رہے ہیں. اس کے باوجود کہ کچھ باہر بیٹھے زہر اگلنے والے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ اس موقع سے بھی پاکستان مخالف اور پاکستان ریاست کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. لیکن ویسے تو مجموعی جو پی ٹی اے کا سوشل میڈیا ہے نا سر, اس کو میں نے اس موقع پر بہت اچھی لائن لیتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ قابل ہم سارے محب وطن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنی حب الوطنی کے لیے ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی یہ سمجھے کہ میں یہ ہوں تو میں سرٹیفکیٹ جاری کیا کروں گا, آپ اپنا سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں. ایک اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر اپنے اتحاد کی اور منظم ہونے کی ضرورت ہے. اس بات سے کسی کو انکار ہے؟ بالکل نہیں. اور یہ اتحاد یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب سارے پولیٹیکل لوگ عمران خان سمیت, بلکہ ٹاپ آف دا لسٹ عمران خان, اس کے بعد دیگر, ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے. ٹھیک, جو میز لیے ہیں پاکستان نے, اب جس طرح سے جنگ کا خطرہ بھی ہے کیونکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں حبیب صاحب دونوں جانب رات گئے تک جو لڑاکا تیار ہیں وہ آسمانوں میں ہی رہے ہیں, اور وادی لیپا میں تو جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. انڈیا کے اوپر, مودی کے اوپر اب ایک دباؤ یہ ہے کہ اگر وہ اس موقع کے بعد, ان میئرز کے بعد کچھ نہیں کرتا تو پرابلم ہوتی ہے کانسٹیٹوئنسی میں, اور اگر کچھ کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کسی کو نہیں معلوم پاکستان جس صورت میں جواب دیتا ہے. اب اس میں پاکستان ابھی تک جس طرح سے میں نے دیکھا مودی کو بڑا کینلی فالو کیا, 20 سے زائد اہم ترین جو ممالک ہیں ان تک وہ ان تک وہ انڈیویجولی پہنچ چکا ہے, اپنا کیس وہ پریزنٹ کر رہا ہے, اپنے سفارت خانوں کو اس نے ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے. ہمارے یہاں 5 لوگوں نے آگے پریس کانفرنس کی, فارن آفس نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. ہم ابھی تک نہ ورلڈ بینک پہنچے ہیں, نہ UN پہنچے ہیں, نہ سپر پاورز تک پہنچے, اور نہ اسلامی ممالک تک پہنچ کے اپنا کیس بلڈ کر سکیں. آپ ہمارے بارے میں اس کی وجہ ہے کہ جب حکومت کے اندر سخت نہ ہو, حکومت کی سیاسی ساکھ متاثر ہو چکی ہو, حکومت اس حد تک سیاسی ساکھ سے محروم ہو کہ اپنے ملک میں اجنبی ہو, تو اسے اقدامات لینے میں اعتماد ہی نہیں ہوتا. یہ اعتماد کی کمی ہے جو اس بات کو ظاہر کر رہی ہے. OIC کا بھی سب کو پتہ ہے, 5 پاورز کا بھی سب کو پتہ ہے, G20 کا بھی سب کو پتہ ہے, پاکستان کے قریب ترین لوگوں کو کیا بتانا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یعنی آج اسی تھرڈ امپائر میں بیٹھ کے اس ناچیز نے عرض کی تھی کہ پاکستان کا جو سب سے حساس شعبہ ہے فارن آفس, فارن منسٹری, وہ انفارچونیٹلی انتہائی غیر موزوں شخص کو دے دیا گیا ہے سیاسی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. پہلے تو آپ امیجن کریں یہاں پہ اگر خورشید محمود قصوری ہوتے یا ہنا ربانی کھر ہوتی یا کوئی اور بندہ ہوتا جس کا فارن آفس کا تجربہ ہے یا جس کی ڈیلنگ رہی ہے یا کنیکٹیوٹی رہی ہے, تو باڈی لینگویج سے کیا پیغام آپ دیتے. کل ان کی گفتگو آپ سن لیں, جہاں یہ کہنا تھا, مجھے سر کہنے دیں, میں بڑا دکھی ہوں, میں اس پاکستان کے ساتھ ہوں, لڑنے مرنے کے لیے ہم تیار ہیں اس ملک کے لیے, اس دھرتی کے لیے. کل ایک صحافی کے جواب میں موصوف فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی آپ نے اعتماد میں لیا ہے, کچھ ممالک کو یہ نہیں, تو کیا اس کا انگلش میں لفظ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس میں لینا. تو وہ کانفیڈنس کو کانفیڈنٹ کہہ رہے تھے, اور ایک نہیں 2 بار کہا انہوں نے. چلیے وہ تو سلپ آف ٹنگ تھی. آپ دیکھیے اجمل, اہم بات یہ ہے آپ میرے ساتھ ہفتے میں بیٹھتے ہیں 1-2, آپ رواں ہو گئے ہیں اکبر باجوے کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ جو دستیاب نہیں ہیں تو آپ اجمل پہ گزارا کر لیں. جابر صاحب, اس میں جو ہمارا جو ہے نا یہ آپ کا وزارت خارجہ, جو دفتر خارجہ, اس کو سب سے پہلے تو آزاد ہونے دیں, کیونکہ دفتر خارجہ طرح طرح کے داخلی دباؤ کے نیچے کام کرتا ہے. پہلے وہاں پہ آزاد فکری اور آزاد خیالی آنے دیں. جب یہ آ جائے گی نا, اس کے بعد, کیونکہ ہمارے دفتر خارجہ کی بھی جو ساخت ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے, وہ سیکیورٹی اورینٹیشن کے ساتھ ہے.
تو جب دفتر خارجہ کی ساخت پولیٹیکل ہو جائے گی, اس کا سٹرکچر پولیٹیکل ہو جائے گا, تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو زندگی نظر آئے گی. ابھی تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ ایسے چہرے ہیں. اور سر زندگی کے لیے میں سر سوری, زندگی کے لیے بھی زندہ انسان چاہیے. جی جی, سفارتی طور پر زندہ انسان چاہیے, خارجہ امور کا زندہ انسان چاہیے. وہ نظر آتا ہے نا جے شنکر وہاں پہ. تو یہاں پہ جب آپ لوگوں کو آزادانہ سوچنے کے لیے کی اجازت دے دیں گے نا, ان کو سیکیورٹی پیراڈائم سے باہر نکال کے ریئل فارن پالیسی کی طرف لائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں, اب آ جائے پاکستان کا ریئیکشن کے بارے میں. دیکھیے پاکستان کا ریئیکشن جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ہے داخلی ریئیکشن میں بھارت ہم سے ایک قدم آگے, وہ اے پی سی کی وجہ سے. اے پی سی کی وجہ سے. اگر ہم خارجی سطح پر بھی دیکھیں تو خارجی طور پر بھی بھارت ہم سے کئی قدم آگے جا چکا ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بھی ایکٹیو نظر آئیں, آپ دنیا میں جائیں. مطلب حالت یہ ہے تمام سفارت خانے ایکٹیویٹ کریں نا. G20 میں چین شامل ہے, سعودی عرب شامل ہے, ترکی شامل ہے. بالکل شامل ہے. یہ تین تو ہمارے یقینی دوست ہیں نا. یعنی کل جب یہ خبر آئی تھی آپ کو اور مجھے پتا ہے, تو کل کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا کوئی سینئر آدمی ان تینوں ممالک میں پہنچتا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ ایک جہاز پہ بٹھاتے عمر ایوب کو, اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ایک آدمی کو, ان کے ساتھ پی ایم ایل این کے ایک آدمی کو, اور کہتے کہ بھائی وزیر خارجہ تو ذرا یہاں مصروف ہے, عمر ایوب صاحب مہربانی کریں, آپ ذرا یہ تین ملک پھر کے ہیں. کل اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے, وہ نہیں ہے. اتفاق رائے کے بارے میں ایک خیال چاہیے, آپ کے اندر ایک کھڑے ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے. آپ جب یہ کریں گے تو آپ ذرا بتائیں نا کہ کس حد تک یہ معاملہ چاہتا. بات کہیں جاتی یا نہ جاتی, اس کا امپیکٹ ہوتا. انڈیا اس جو وار ویج کر رہا ہے نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ شے ہی امپیکٹ ہے. اور انڈیا کو کچھ امپیکٹ کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں آپٹکس. جی, اور انڈیا کے جو اس پہلگام سے پہلے جو واقعات ہوئے اس میں اس کے آپٹکس بہت اچھے تھے. بھائی مودی گئے ہیں سعودی عرب, اور ان کا استقبال بالکل غیر روایتی انداز میں نہایت شاندار ہوا ہے. سر ہوا میں فضا میں تھے تو طیارے آ گئے اور کس تو اسلامیہ. اچھا, اس کے بعد جے ڈی وینس جو نائب صدر امریکہ کے, وہ وہاں موجود ہے بما اہل و عیال. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ان کے پاس ایک آپٹکس تھے, پھر اس کے ساتھ یہ بدقسمتی سے واقعہ پیش آ گیا. تو اب آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر وہی بات ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو باقی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ایئر سپیس بند کرنے والا البتہ ایک اچھا فیصلہ ہے. دیکھیے ایئر سپیس بند کرنے والا فیصلہ اچھا ہے, لیکن ٹیٹ فار ٹیٹ ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں پانی بند کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں ایئر سپیس بند کریں گے. اچھا, پانی والی بندش پہ ہم ذرا اوور ریڈ کریں. انڈیا ایک عرصے سے اس کو پلان کر رہا تھا, وہ اس ٹریٹی سے عاجز آیا ہوا تھا, کیونکہ جو مانیٹرنگ ہوتی ہے اس ٹریٹی کی ورلڈ بینک کی وجہ سے ریگولر, اس سے وہ تنگ تھا. وہ تو اس کے ڈیزائن میں ہمیشہ سے تبدیلی چاہ رہے تھے, تو یہ ان کے لیے ایک موقع تھا جس کو انہوں نے جان کے اس کو ایڈوانس کر. موقع آ گیا, وہ تو ہو گیا نا کام. آپ نے یہ بند کر دیا, انہوں نے وہ بند کیا, آپ نے یہ بند کر دیا. یہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ چلتا رہے گا. مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1 ہمیں جنگ سے بچنا ہے. ہمارے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو بھی جنگ سے بچانا ہے. جنگ سے بچنا کوئی بزدلی نہیں ہوتی. جنگ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. 1 2 ہمیں ایک بات کرنی چاہیے آگے نکل کے, بڑھ کے, کہ بھائی انڈیا, آپ جو طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہو, آپ نے یہ 3 کارٹون چھاپ دیے ہیں کہ جناب یہ 3 بندے تھے جنہوں نے یہ کیا ہے, ان کا کیا ہے ثبوت, کیا ہے؟ نمبر 3, دیکھیے پاکستان کے یہ ریسورسز ہیں کہ پاکستان کشمیر میں ہونے والے اس واقعے کی ڈیٹیلز پتہ کر لیں. سر دیکھیں 3 کورز ہیں انڈیا کی جموں اینڈ کشمیر میں, مقبوضہ جموں کشمیر 3 سب سے زیادہ نفری ہے, اور ابھی ان کے آرمی چیف بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. 400 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, وہاں تاریخ میں ایسی کوئی مثال پچھلے 20-25 سالوں میں جامی صاحب, یہ اعتراضات جو ہے نا, اب ان کی ویلیو نہیں رہی. یہ وہ 400 میل دور ہے یا 4000 میل دور ہے, کوشچن نہیں ہے.
کویشچن یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن میں ہے، جس کا سعودی عرب میں حالیہ بہت اچھا استقبال ہوا جس کے وزیر اعظم کا، وہ معاشی طور پہ آپ سے آگے نکلا ہوا ملک ہے اور آپ کے اوپر وہ حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتا، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اب یہ سچویشن ہے اور وہ آپ کے اوپر ایک الزام لگا رہا ہے، آپ اپنے دفاع میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا، سب سے پہلے اس کے پروپیگنڈے کا توڑ ہے۔ وہ جو الزام لگا رہا ہے، یہ بھارت الزام لگا رہا ہے، بڑا آئیڈیل موقع اس کا پروپیگنڈا کا توڑنا ہے نمبر 1 جو ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ اس واقعے پہ پوری اپنے ریسورسز لگا کے اس واقعے کی ڈیٹیلز تک معلوم کرے اور اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، تاکہ جب انڈیا جھوٹ بولے تو آپ سچ بولیں۔ اور ساتھ میرا خیال ہے اٹس ٹائم کہ جو جعفر ایکسپریس سے لے کے باقی واقعات میں جو ہمارے پاس ایویڈنس ہیں کمیونیکیشن کے یا دیگر کے کیسے اس میں انڈیا انوالو ہے، اس کو بھی پبلک کریں اور وہ پبلک کریں، وہ بھی بتائیں، دنیا کو بتائیں۔ ٹھیک، مطلب آپ ایک کام تو کریں، ایک اسٹریٹجی ایک کام تو ہو گیا نا سب کے بعد، نہروں پہ کام رک گیا ہے۔ دیکھیے جامی صاحب، جدو سر پانی نہیں ہوئے گا تو نہریں کی کرنی ہے؟ جامی صاحب ایک تو یہ ہے کہ پانی، نہروں کا پانی سے کوئی تعلق نہیں، پھر ان کے لیے پانی آ ہی جانا تھا۔ ان نہروں کا رکنا میرے خیال میں ابھی نہیں ہوا۔ جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ 2 مئی کو اجلاس ہوگا CCI کا، اس میں اگر اتفاق رائے ہو گیا تو نہریں بنیں گی، بصورت دیگر نہیں بنیں گی۔ وہ چلے رک تو گیا نا سر۔ دیکھیے ان نہروں کا جو کام ہے، ان کا جو رکنا ہے، اگر وہ رک گیا، رکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ منصوبہ ختم ہو گیا، تو پھر آپ کو پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ کیسے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اگر یہ نہریں بن گئی تو تب بھی یہی دور شروع ہوگا۔ اس لیے یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے پاکستان کے اندر۔ نہیں، پاکستان کی نہروں پہ کام اگر مستقل رک گیا تو سیاسی تبدیلی بذریعہ پیپلز پارٹی؟ دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس بات کو کھول دیتا ہوں۔ حکومت کا یہ منصوبہ، حکومت خام خواہ اس منصوبے کی ذمہ داری لے رہی ہے بیسیکلی SIFC کا۔ جی SIFC کا منصوبہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ، جو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے، سندھ میں جو اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اس میں صاف اس حکومت کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ وہ پتہ ہے کہ منصوبہ کہاں پہ۔ اگر یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کا یہ چھوٹا سا کام بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ نلائکی دا داغ لگے گا۔ باقی آپ کے امیجنیشن پہ سر نلائکی کا داغ لگ رہا ہے ہماری پروڈکشن، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ اچھا چلو ٹو مچ ٹو ریڈ آئی تھنک، لیکن فی الحال تو یہ کہ یہ جنگ ٹلے، بربادی ہے، یہ تو بڑا غرق ہے 1.5-2 ارب انسانوں کا، لیکن دعائی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں تھرڈ امپائر سے آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اسپیسیفک کسی موضوع کے اوپر تو آپ کمنٹس میں ضرور اپنا سوال لکھیں کہ یہ سوال ہے جو جاننا چاہ رہے ہیں ہمارے پینلسٹ سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔